بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، میرا نام ہے نواز محل اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو گیٹ وے یوٹیوب چینل، جہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں معلومات سے بھرپور ویڈیوز۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ گزشتہ سال 2020 اور سابقہ سالوں میں قرآن و حدیث کی روح سے قیامت کی کون کون سی نشانیاں پوری ہوئی ہیں اور یوں یہ دنیا رفتہ رفتہ اپنے انجام کی جانب بڑھ رہی ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ ناظرین گرامی، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی رہنمائی کے لیے ہمیں قیامت کی نشانیوں سے آگاہ فرمایا ہے۔ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ یہ بہت طویل حدیث ہے جس میں وقوع قیامت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی ابتدا اس طرح ہوگی کہ دو لوگوں نے اپنا کپڑا خرید و فروخت کے لیے کھول رکھا ہوگا، وہ اس کی خرید و فروخت مکمل نہیں کر سکیں گے اور نہ اس کو لپیٹ کر رکھ سکیں گے کہ اسی حالت میں قیامت آ جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ قیامت اس طرح قائم ہوگی کہ ایک شخص اپنی اونٹنی کے دودھ کے ساتھ واپس آیا ہوگا، یعنی اونٹنی کا دودھ لے کر اپنے گھر آیا ہوگا اور اس دودھ کو پینے نہ پائے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ لیکن قیامت آنے سے پہلے کچھ ایسے واقعات، کچھ ایسے معاملات رونما ہونا باقی ہیں کہ جن کے آنے کے بعد قیامت کی علامات کبریٰ یعنی بڑی علامتیں ظاہر ہوں گی۔ ناظرین گرامی، اللہ پاک کا قرآن مجید کی سورہ مزمل کی آیت نمبر 17 میں ارشاد ہے کہ اگر تم کفر کرتے رہو تو اس دن کے عذاب سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ یہ قیامت کے دن کی طرف اشارہ ہے کہ جس دن کی ہولناکیوں اور عذاب کی وجہ سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ لیکن حال ہی میں انڈیا کی ریاست مہاراشٹرا کے گاؤں میں ایک ایسے بچے کی پیدائش ہوئی ہے جس کے چہرے پر پیدائش کے 3 ماہ بعد بڑھاپے کے آثار پیدا ہونا شروع ہو گئے اور بچے کے چہرے پر جھریاں نمودار ہونے لگ گئیں اور بچہ 90-95 سالہ بوڑھا معلوم ہونے لگا۔ صرف انڈیا ہی نہیں بلکہ پاکستان سمیت دنیا کے بیشتر ملکوں میں بوڑھے بچوں کی پیدائشیں ہو رہی ہے۔ سائنس کے زیر اثر لوگ شاید اسے کسی طبی خرابی کا نام دیں، لیکن ایسے واقعات کا ظاہر ہونا قرآن و حدیث کی صداقت پر دال ہے۔ یوں جس بات کا ذکر قرآن مجید میں 1400 سال پہلے آیا وہ آج پوری ہوگی۔ ناظرین گرامی، گزشتہ سالوں میں جو دوسری بڑی نشانی پوری ہوئی یا ہونے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث روایت کی ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں اور مسلمان انہیں قتل کر دیں۔ یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر یا درخت کہے گا کہ اے مسلمان، اے عبداللہ، یعنی اے اللہ کے بندے، یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، آؤ اسے قتل کر دو، سوائے درخت غرقد کے، کیونکہ غرقد یہودیوں کا درخت ہے۔ ناظرین گرامی، یہودیوں نے ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے اس درخت کو لگانے کے لیے پوری دنیا میں مہم شروع کر رکھی ہے۔ اس مہم میں یہودی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق صرف اسرائیل میں 3 کروڑ سے زائد درخت لگائے جا چکے ہیں، جبکہ مزید درخت بھی لگائے جا رہے ہیں، کیونکہ یہودیوں کو یہ معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے نبی ہے جن کی کہی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ ان کے مطابق انہیں مسلمانوں سے صرف درخت غرقد بچا سکتا ہے جس کی وہ دھڑا دھڑ کاشت کر رہے ہیں۔ یہودیوں نے اس درخت کو اپنا پاسبان درخت بھی قرار دیا ہوا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی جو بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے جو برہنہ بدن ہوں گے اور ننگے پاؤں ہوں گے وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے اور اس پر فخر کریں گے۔ آج اگر آپ غور کریں تو سعودی عرب اور دبئی کے حکمرانوں کے درمیان اونچی اونچی عمارتیں بنانے کا مقابلہ جاری ہے۔ دبئی میں برج الخلیفہ کے نام سے ایک اونچی عمارت تعمیر ہوئی جو کہ 850 میٹر کے قریب بلند ہے۔
یاد رہے کہ 1 کلومیٹر میں 1000 میٹر ہوتے ہیں، اور یوں یہ عمارت 1 کلومیٹر سے صرف 150 میٹر کم بلند ہے۔ اس کے مقابلے میں سعودی شہزادے ولید بن طلال نے جدہ میں برج الخلیفہ ٹاور سے بھی اونچی عمارت بنانے کا اعلان کر دیا، جو تیزی سے اپنے تکمیل کی جانب بڑھ رہی ہے۔ آج عرب دنیا کی عمارتیں ساری دنیا سے اونچی ہو رہی ہیں۔ اگر آپ ان عربوں کے ماضی پر غور کریں اور حدیث مبارکہ کے الفاظ پر غور کریں کہ اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے جو برہنہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے وہ اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے، تو یوں قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی بھی پورا ہوتا دکھائی دے رہی ہے۔ ناظرین گرامی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت سے پہلے عرب سرزمین سرسبز و شاداب ہو جائے گی۔ پچھلے سالوں پر آپ اگر غور کریں تو سعودی عرب اور امارات میں بارشیں تواتر کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ مکہ، مدینہ، جدہ میں ریکارڈ بارشیں ہو چکی ہیں، سیلابی صورتحال بھی پیدا ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ جدید ٹیکنالوجی سے عرب سرزمین کو سرسبز و شاداب بنانے کی کوششیں جاری ہیں، اوپر سے موسمی حالات بھی سازگار ہیں، لہٰذا سعودی عرب میں ہریالی اور سبزہ عام ہونے لگا ہے، پہاڑ سرسبز ہونے لگے ہیں۔ سیلابی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے سعودی عرب میں ڈیم بنانے کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے۔ ڈیم بننے کے بعد نہریں نکلیں گی، فصلیں کاشت ہوں گی اور ہر طرف ہریالی ہوگی۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی بھی اپنے تکمیلی مراحل میں ہے اور ہم اسے اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں وقت بڑی تیزی سے گزرے گا۔ آج انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اور جدید ٹیکنالوجی نے دنیا کو ایک گلوبل ولیج بنا دیا ہے اور آپس میں باہم مربوط کر دیا ہے، جس کی وجہ سے وقت کے گزرنے کا احساس نہیں ہوتا، اور یوں وقت، دن، مہینے اور سال بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں اور ہم ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اپنے انجام کی جانب بڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں وقت کے گزرنے کا احساس نہیں ہو رہا۔ ناظرین گرامی، آج سے کچھ عرصہ پہلے اپنے عزیز و اقارب کو خط لکھے جاتے تھے جو منزل مقصود تک پہنچنے میں ہفتوں کا وقت لیتے تھے، لیکن آج انٹرنیٹ کی بدولت آپ کا پیغام آن واحد میں دنیا کے دوسرے کونے پر پہنچ جاتا ہے۔ یوں یہ حدیث بھی پورا ہوتا ہوا دکھائی دے رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث کے مطابق دور آخر میں اقتدار اور حکمرانی نااہل اور غلط لوگوں کے پاس آ جائے گی۔ آپ اپنے ارد گرد کے ملکوں کے حکمرانوں پر غور کریں تو یہ پیش گوئی بھی پورا ہوتا ہوا دکھائی دے رہی ہے۔ ناظرین گرامی، آخری بات یہ ہے کہ یہ دنیا اپنے انجام کی جانب تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ان حالات میں ہمیں دنیا داری چھوڑ کر اللہ پاک کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ہم اپنے ارد گرد حالات پر نظر دوڑائیں تو امت مسلمہ پر برے حالات ہیں، تفرقہ بازی عام ہے، قتل و غارت گری کا ایک ماحول ہے جو ہمارے چار سو پھیلا ہوا ہے۔ شام، عراق، یمن، کشمیر، برما کے مسلمانوں کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ اس کے علاوہ لوٹ مار عام ہے، چوری، ڈاکہ، زناکاری، جھوٹ، ملاوٹ، رشوت جیسے جرائم عام ہیں۔ قرآن و سنت اور دین سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، مساجد میں نمازی کم ہوتے جا رہے ہیں، اپنے انجام سے بے خبر ہیں۔ ناظرین گرامی، سوچئے اس وقت کیا صورتحال ہوگی جب ہمیں آخری غسل دیا جا رہا ہوگا۔ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد جب منو مٹی تلے قبر کی پہلی رات آئے گی، فرشتے جب پوچھیں گے کہ بتا کون سا عمل ساتھ لے کر آئے ہو، تو اس وقت کیا صورتحال ہوگی۔ ناظرین غور کیجئے، غور کیجئے۔ لہٰذا یہی وقت ہے کچھ کرنے کا، اپنی آخرت بہتر بنانے کا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آنے والا یہ سال ہمارے لیے بہتر ثابت ہو۔